الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، نماز کے کچھ وہ مسائل جو ہم میں سے تقریباً ہر کسی کو پیش آتے ہیں ان کا بیان چل رہا تھا. پچھلے جمعے میں میں نے تقریباً کوئی 25-30 کے قریب اہم مسائل ذکر کیے تھے. کوئی خاص ترتیب نہیں، بس جہاں دیکھا کہ یہاں عموماً کوتاہی ہوتی ہے یا لوگ زیادہ پوچھتے ہیں، میں انہی مسائل کو منتخب کر لیتا ہوں. یہ ذہن میں رہے، پچھلے جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز اسلام میں واحد ایسی عبادت ہے جس کے آداب و تفصیلات اتنے ہیں کہ پورے اسلام میں اس کے علاوہ کسی اور عبادت کے نہیں ہے. بھائی توحید سے بڑھ کر کوئی چیز ہے اسلام میں؟ آپ توحید کی آیات اور احادیث ان کی تفصیلات تھوڑی ہیں، حج کی ہیں لیکن نماز سے بہت کم، زکوٰۃ کی ہیں نماز سے بہت کم. آپ حدیث کی کوئی کتاب کھول لیجئے، بخاری لے لیں، امام بخاری کی کتاب الصلاۃ دیکھیں کتنی لمبی ہے. امام مسلم صحیح مسلم میں جو نماز کا باب ہے دیکھیے کتنا لمبا ہے. آپ حدیث کی کوئی کتاب کھول لیجئے، سب سے زیادہ احادیث اسلام میں بھائی وہ کس سے متعلق ہیں؟ نماز سے متعلق ہے. حج کے بارے میں نہیں آتا کہ حضرت جبریل آئے اور 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حج کروایا، نہیں آتا. حضرت جبریل نہیں آئے، بس وہی لے کر آ گئے. نماز کے بارے میں اتنا اہتمام کہ 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز حضرت جبریل نے پڑھائی، اور حدیث کی ہر کتاب میں امامت جبریل والی مشہور حدیث ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کے صحابہ کرام کو نماز سکھاتے، اتنا اہتمام کرتے، کسی کی نماز کی کوتاہی میں دیکھتے اس کو فوراً بلاتے، اس کو غلطی کی نشاندہی کرتے کہ تم نے نماز میں یہ غلطی کی ہے۔ کیوں؟ ان کے یہاں نماز کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ کافی سارے مسائل میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیے تھے، کچھ باتیں آج میں عرض کروں گا، اور بھائی جمعے کے بعد اگر ضرورت ہو کسی صاحب کے کوئی ہو تو بالکل نہیں شرمانا چاہیے، کسی بھی عالم سے، مجھ سے نماز کی بات، دین کی کوئی بات ہو، اس میں شرمانے والی بات کیا ہے، اس کو فوراً پوچھ لینا چاہیے۔ درود شریف کے بعد نماز میں جو درود شریف ہے تمام احادیث میں وہ درود ابراہیمی ہی ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہ یہاں ہمارے یہاں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ جی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال نہیں آنا چاہیے، وہ کسی ایک صاحب کی رائے تھی، ان کا مطلب بھی کچھ اور تھا، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے اسے کوئی نماز نہیں ٹوٹتی، بالکل آئے گا۔ جب درود شریف پڑھیں گے تو بھائی کس کا خیال آئے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، کس کا خیال ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ سارا کس کا ذکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہٰذا درود ابراہیمی ہی پڑھنا افضل ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد احادیث میں 3-4 طرح کی دعائیں ہیں، ساری ہی پڑھنا جائز ہے۔ ہمارے یہاں ربنا اغفر لی، رب اجعلنی وغیرہ پڑھی جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اس کو پڑھ لیں، تینوں پڑھ لیں۔ اگر امام آپ التحیات وغیرہ پڑھ چکے ہیں، امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا، آپ پڑھتے جائیں، خاموش نہ رہا کریں۔ یہی تمام نماز میں آپ سجدے میں گئے ہیں، آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا ہے، ابھی امام سجدے سے اٹھا نہیں، تو بھائی آپ کیا کرو؟ کہتے جاؤ، کہتے جاؤ۔ آپ یوم یعقوب الحساب پر پہنچ گئے، امام نے سلام نہیں پھیرا، آپ اللہم انی ظلمت ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے جائیں، جتنی چاہیں پڑھیں۔ اور نماز میں جتنی دعا قبول ہوتی ہے غیر نماز میں اتنی نہیں ہوتی۔ شاید میں نے کبھی سنایا ہو، حضرت حسن صحابہ اکرام کیا کرتے، جب تہجد کی نماز پڑھتے نا تو وہ درود شریف پڑھ کے بڑی دیر التحیات میں بیٹھے رہتے، اور وہ قرآن و سنت کی ساری دعائیں مانگ لیتے، ساری دعائیں مانگ لیتے۔ اس لیے درود شریف کے بعد آپ جو دعائیں مانگنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، پڑھ سکتے ہیں قرآن و سنت کی دعائیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی اللہم انی ظلمت نفسی ربنا ان ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ ساری پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح ایک مسئلہ تقریباً ہم سب کو پیش آتا ہے کہ ہمیں نا رکعات کی تعداد میں غلطی لگ جاتی ہے کہ میں نے کتنی پڑھی، اور یہ زیادہ پیش آتا ہے، انسان جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا اور زیادہ پیش آتا ہے۔ اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے، جب آپ کو یہ غلطی لگے، اگر تو کبھی کبھار لگتی ہے 2-4 مہینے میں 1 مرتبہ، تو وہاں افضل یہی ہے کہ اس نماز کو دہرا لیا جائے۔ آپ کو کبھی کبھار غلطی لگتی ہے، 2-4 مہینے میں کبھی لگ گئے کہ یار میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو وہاں افضل کیا ہے بھائی، اس نماز کو کیا کر لیا جائے؟ دہرا لیا جائے۔ اگر عموماً یہ غلطی ہوتی رہتی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن سنتیں لگے پڑھنے، اب پتہ نہیں 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں یا 1 پڑھی ہے، غلطی لگ گئی، تو بھائی اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں اپنے غالب میلان کو دیکھنا ہے۔ بھائی کس کو دیکھنا ہے؟ آسان طریقہ بالکل۔ مثلا آپ کو شک پڑ گیا کہ میں نے رکعتیں 3 پڑھی ہیں یا 4، آپ کا زیادہ میلان کدھر جا رہا ہے؟ 4، تو آپ نے کیا سمجھنی ہے؟ 4، آخر میں سے سہو کر لینا۔ آپ کا زیادہ میلان اس طرف جا رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، کچھ خیال ادھر بھی جا رہا ہے، لیکن ظن غالب زیادہ گمان کدھر ہے کہ کتنی پڑھی ہیں؟ 3، تو بھائی آپ نے کتنی سمجھنی ہے؟ 3، چوتھی ساتھ ملا لو، اور اس کے بعد بھائی کیا کر لو؟ سجدہ سہو کر لو۔ اگر
غالب گمان بھی نہیں ہے، بالکل غیر یقینی ہے کہ 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، نہ ادھر کا فیصلہ کر پائے نہ ادھر کا فیصلہ کر پائے، تو بھائی جب 3 اور 4 میں شک پڑا تو 3 تو پکی ہے نا، کیوں بھائی ایسا ہی ہے، بس اس کو 3 سمجھے، پھر یقینی پر عمل کرے۔ 3 اور 4 میں شک پڑ گیا تو کتنی سمجھے؟ 3، اور جو 3 ان کو 3 سمجھے ایک ساتھ ملا لیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آخر میں کیا کر لیں؟ سجدہ سہو کر لیں۔ اور یہی اصول ہے قضا نمازوں کا۔ کچھ نمازیں زندگی میں رہ گئی ہیں، ان کو قضا کرنا ہے۔ اب جس کو تو یہ پتہ ہے کہ میری کون کون سی نمازیں ہیں، ان کو پورے طور پر قضا کرنا لازم ہے۔ میرے اوپر 15 نمازیں ہیں، 20 نمازیں ہیں، 2 سال کی نمازیں ہیں، 4 سال کی نمازیں ہیں، بھائی ان کو قضا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن عدد کا پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر کتنی نمازیں ہیں بہت ساری، یہاں بھی یہی ہے، اپنی طرف سے اندازہ کر لو۔ آپ کا گمان یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کم سے کم کوئی 100 نماز ہے، میلان اس طرف جا رہا ہے، تو بھائی جس دن آپ 100 نمازیں قضا کر لیں گے، جس دن دل کو اطمینان ہو جائے نا کہ میں نے اب اتنی قضا کر لی ہیں کہ میرا گمان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر مزید کوئی نماز نہیں ہے، بس یہ غالب گمان کافی ہے، یہ غالب گمان کیا ہے؟ کافی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو کم سے کم نماز کے لیے کتنی صورتوں کا یاد ہونا ضروری ہے؟ ویسے کام تو چل جائے گا سورہ فاتحہ اور ایک صورت بھی آتی ہو، اس سے کم فرض سر سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی کو قل هو اللہ آتی ہے، وہ سورہ فاتحہ کے بعد 4 رکعتیں میں قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، نماز جیسے کیسے ہو گئی، نماز جیسے کیسے۔ لیکن فقہاء اہل علم نے فرمایا کم سے کم ایک مسلمان کو 4 صورتیں تو آنی ہی چاہیے، تاکہ جب یہ 4 رکعتیں پڑھے تو 4 صورتوں کے ساتھ 4 رکعتیں تو پڑھ ہی لے۔ لیکن بھائی ہر مسلمان کو کم سے کم 30ویں پارے کا جو آخری پاؤ ہے نا، اس کی کوئی 20-25 صورتیں تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ یہ تو کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کو یہ صورتیں نہ آتی ہوں۔ یہ جو تقریباً والضحیٰ سے چھوٹی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں، والضحیٰ، الم نشرح، والتین، اقرأ، انا انزلنا، لم یکن، اذا زلزل، والعادیات، القاریہ، الہاکم التکاثر، والعصر، ویل لکل ہمزہ، اور اس سے آگے الم تر لإلاف ارأیت الذین اعطینا، قل یا اذا جاء تبت، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ صورتیں تو کم سے کم بھائی ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کو یہ صورتیں نہ آتی ہوں۔ آپ ماشاءاللہ شہر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر آپ کو ان صورتوں کا ترجمہ اور موٹا مطلب بھی آتا ہے تو بھائی پھر تو سونے پر سہاگا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ بندہ نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے بندہ اس کو سمجھ بھی رہا ہے۔ کم سے کم 4 صورتیں تو ہر مسلمان کو لازم آنی چاہیے۔ اگر کسی کو 4 نہیں آتی، اگر اس کو 1 یا 2 آتی ہے، وہ ہر رکعت میں اسی کو پڑھ لیتا ہے، فرض ساقط ہو جائے گا، ہاں نماز کی اصل برکات نہیں ملیں گی۔ اسی طرح میں عموماً ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، کئی مرتبہ رکعت میری رہ گئی، میں پیچھے آ کے شریک ہوں، کوئی دوسرا آیا ہے یا کوئی تھوڑا دیر سے آیا ہے، یا میں ویسے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ غلطی لوگوں میں بہت لگتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد بسم اللہ سے نماز شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد بھائی کہاں سے نماز شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر بسم اللہ۔ آواز آ رہی ہوتی ہے ساتھ والے کو کہ اس نے کہاں سے نماز شروع کی ہے؟ بسم اللہ سے۔ یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ بھائی یہ غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ غلطی بہت ہوتی ہے، نہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز شروع ہوتی ہے سبحانک اللہ سے۔ نماز شروع ہوتی ہے کس سے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ بسم اللہ سے نہیں، بسم اللہ پڑھنا خلاف سنت ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا، اور ثنا کے بعد بسم اللہ، اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت جو ہے اس میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، میری رائے یہ ہے، میں اختلافی مسائل پر زیادہ زور نہیں دیا کرتا، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، امت میں ایسا کوئی نہیں جو کہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے، میرے علم میں نہیں،
مسلمانوں میں آج تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز. مسئلہ صرف اس میں ہے کہ جب امام اونچی پڑھ رہا ہے تو آیا امام والی سورہ فاتحہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گی کہ نہیں. ہمارے یہاں دو ذہن پائے جاتے ہیں، اور امت کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ ہر کسی کو پڑھنی ہے. بھائی اگر آپ کو یہ دلیل مضبوط لگتی ہے آپ پڑھ لیجئے، لڑائی جھگڑے والے یہ مسئلے نہیں. آپ ہماری اس مسجد کا مزاج سمجھتے ہیں، میرا مزاج سمجھتے ہیں، یہ اختلافی چیزیں کوئی اختلافی نہیں ہیں. اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ بھائی وہ دلائل مضبوط ہیں کہ ہمیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پڑھ لو بھائی، اس میں لڑائی والا کیا مسئلہ. 1400 سالوں سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیا کرتا ہے، پڑھتا ہے، ان کی نماز بھی بالکل ہو جاتی. اور جیسے ہم نہیں پڑھتے، ہماری رائے یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ نہ پڑھو، اس لیے کہ جس طرح جمعے میں امام کا خطبہ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جب رمضان میں امام مصلی پر کھڑے ہو کر 113 سورتیں پڑھتا ہے وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہیں، تو 114ویں کا کیا قصور ہے بھائی، وہ بھی سب کی طرف سے ہو جائے گی، وہ بھی کیا ہو جائے گی، سب کی طرف سے ہو جائے گی. لیکن امام مالک کی جو رائے ہے وہ زیادہ معتدل ہے. امام مالک اور امت کے بڑے بڑے علماء کی یہ رائے ہے کہ جس وقت امام جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اس وقت قرآن کا حکم ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور کان لگا کر سنو. امام فجر مغرب عشاء پڑھا رہا ہے، عیدین ہے، جمعہ ہے، آپ سورہ فاتحہ سن رہے ہیں. میرا میلان زیادہ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے کی طرف جاتا ہے کہ اس وقت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہرگز نہ پڑھی جائے. ظہر اور عصر میں آپ امام کی سورہ فاتحہ نہیں سن رہے ہیں تو امام مالک کی رائے یہ ہے کہ اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے. لہٰذا یہ ساری شکلیں صحیح ہیں. آپ امام کی قرات آپ کو سن رہی ہے، نہیں سن رہی ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے، اس میں کوئی اختلاف جھگڑے والی بات نہیں. اور اگر آپ کا میلان اس طرف ہے کہ امام سورہ فاتحہ امام کی ہمیں سن رہی ہو یا نہ سن رہی ہو، جہری ہو سری ہو، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، جس طرح احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، یہ بھی مضبوط دلائل پر یہ رائے مشتمل ہے، اس پر عمل کر لیجئے. اگر کوئی امام مالک کی رائے پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے ہرگز سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، فجر مغرب عشاء میں اور ظہر اور عصر میں امام کی قرات ہم نہیں سن رہے ہیں، اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، کوئی اس پر عمل کرنا چاہے، اس پر بھی مضبوط دلائل ہیں. بھائی کوئی لڑنے والی بات ہے نہیں، کوئی لڑائی والا چکر ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اچھا، بات میں اصل کچھ اور عرض کرنے لگا تھا. ہم اللہ اکبر کہتے ہی کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ بسم اللہ سے. نہیں، کس سے شروع ہونا ہے؟ ثنا سے. ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ. اب پوری نماز میں اور اعوذ باللہ کہیں بھی نہیں ہے. ہاں، افضل یہ ہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جب بھی رکعت شروع کریں، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا افضل ہے. تیسری رکعت میں آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں بھائی، پھر آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ، اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لینا کیا ہے؟ افضل ہے. چوتھی میں بھی افضل ہے. اگر نہ پڑھیں گے کوئی حرج نہیں، پڑھ لینا بہتر ہے. اسی طرح آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لینا بھائی کیا ہے؟ افضل ہے، مستحب ہے. اگر نہ پڑھیں گے کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن پڑھ لینا کیا ہے؟ بہتر اور افضل ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ہمیں اور بہت پیش آتا ہے. عموماً بعض ائمہ کی عادت ہوتی ہے، ہمارے یہاں اس میں بہت غلطی کی جاتی ہے کہ وہ نماز جلدی جلدی پڑھاتے ہیں. وہ نماز کیا کرتے ہیں؟ میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ تعدیل ارکان لازم ہے، اور امام جس وقت مصلی پر ہو نا، امام کے لیے صرف اتنا کافی نہیں. دیکھو ہم حافظ ہوتے ہیں، اگر میں صحیح اذکار سپیکر میں پڑھوں، تلفظ کے ساتھ پڑھوں، ہم چونکہ حافظہ ہماری زبان تیز چلتی ہے تو ہم اتنی تیز پڑھ سکتے ہیں کہ آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ سکتے، چونکہ ہماری زبانیں مانوس ہوتی ہیں، ہم منٹوں میں پڑھ لیتے ہیں.
امام کے ذمے صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہہ لیا ہے، امام کے ذمے یہ بھی لازم ہے وہ یہ بھی دیکھے کہ میرے پیچھے والے بھی تو کہہ لیں، میرے پیچھے والے بھی تو کہہ لیں۔ بہرحال اکثر یوں ہوتا ہے، آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں، آپ ابھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے ہیں، امام کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنا ذکر وہیں چھوڑ کر امام کے ساتھ کیا ہو جانا ہے؟ کھڑا ہو جانا۔ آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تھا، ابھی 2 مرتبہ کہہ پائے ہیں، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ابھی درود شریف ہی مکمل کر پائے تھے، امام نے کیا کر دیا، تو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے؟ امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ اگر امام سنت کی رعایت نہیں کر رہا، وہ اپنے فرائض سے غافل ہے، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الامام ضامن، امام کی اتباع تم پر لازم ہے، امام کی اتباع تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ نماز میں امام جو کر رہا ہے تم نے اس کی پوری رعایت کرنی ہے۔ بہرحال ہم ذکر میں کہیں بھی پہنچے ہوں، امام تکبیر کہہ دے تو ہمیں بھائی فی الفور کیا کرنا ہے؟ اپنے ذکر کو چھوڑ کر امام کے ساتھ فوراً کیا کرنا ہے؟ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ دوسری رکعت میں امام عبدہ و رسولہ کہہ کے بالکل کھڑا ہو چکا ہوتا ہے، اور ہم جلدی اپنی اتحیات عبدہ و رسولہ پر کیا کر اٹھ رہے ہیں۔ اس میں خطرہ ہے کہ نماز نہ ٹوٹ جائے، اس میں خطرہ ہے کہ نماز نہ ٹوٹ جائے، چونکہ ہم امام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کی سنتوں کے بارے میں مجھ سے بہت پوچھا گیا، بھائی اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ جمعے سے پہلے 4 رکعتیں، حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جمعے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو 4 رکعتیں پڑھتے دیکھا۔ حضرت ابراہیم نخعی تابعی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جمعے سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھتے دیکھا؟ 4 رکعات پڑھتے دیکھا۔ اس لیے 4 رکعات جمعے سے پہلے ہیں۔ جمعے کے 2 فرض ہیں، ظاہر ہے اس پر امت متفق ہے۔ جمعے کے بعد کتنی رکعتیں ہیں؟ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس منبر پر یہ بات عرض کر چکا ہوں، ابو داود میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں 2 طرح کے احادیث ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے 4 فرضوں کے بعد 4 رکعات پڑھا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ بھائی کتنی حدیثیں ہیں؟ 2۔ ایک میں ذکر ہے 4 کا، ایک میں ذکر ہے کتنے کا؟ 2 کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کیا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ بہت سارے صحابہ 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تاکہ دونوں حدیثیں ان کے عمل میں آ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو رائے ہے اسی کو بنیاد بنایا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ کوئی بھی حدیث چھوٹنے نہ پائے، چونکہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، 4 والی حدیث بھی صحیح ہے، 2 والی حدیث بھی صحیح ہے، لہٰذا بھائی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 6 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے تاکہ نہ وہ حدیث چھوٹے نہ وہ حدیث چھوٹے۔ بعض لوگ 2 نفل بھی پڑھتے ہیں ان کے ساتھ، ہے نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے نفل پڑھنا کبھی بھی منع نہیں ہے، کوئی جمعے کی نماز کا حصہ سمجھ کے نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ ویسے کسی کا جی چاہ رہا بھائی جتنے چاہیں پڑھیں، نفل نماز سے تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک غلطی عموماً کی جاتی ہے کہ جس وقت نماز کھڑی ہوتی ہے امام سے پہلے کھڑا ہونا یہ ادب کے خلاف ہے۔ لوگ امام ابھی پیچھے ہی ہوتا ہے، لوگ پہلے صفیں کھڑی باندھ لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ، یہ کہ اللہ کے نبی جب تک مصلی پر کھڑے نہ ہو جاتے، مصلی پر کھڑے نہ ہو جاتے اس وقت تک صفیں، اس وقت جب اللہ کے نبی آ گئے پھر وہ کیا کرتے؟ کھڑے ہوتے۔ ہمارے ہاں کچھ دوست حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا بھی احادیث میں ذکر ہے، وہ تھوڑا سا لمبی بات ہے، میں اس سے کنارہ کشی ہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگرچہ اس حدیث کا بھی ایک محمل ہے، علماء نے لکھا وہ حدیث میں ہے، لیکن ان کا محل روٹین کا نہیں ہے۔ چونکہ چلو میں مختصر خلاصہ عرض کر ہی دوں، صحابہ اکرام سے 3 باتیں صحیح احادیث میں ثابت ہیں۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لوگ کھڑے ہوں، اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حجرے سے نکلتا دیکھا اور جب آپ اس وقت کھڑے ہوئے
مختلف طرح کے احادیث ہیں۔ علماء نے ان کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب سارے لوگ موجود ہوں، صفیں بالکل بندھی ہوئی ہوں کہ اب ہمیں صفیں سیدھی کرنے میں کوئی زور نہیں لگے گا، اگر اس وقت سارے لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں تو اس کی بالکل گنجائش ہے، کیونکہ صفیں پہلے سے کیا ہو چکی ہیں، بالکل سیدھی ہیں۔ اور اگر صفیں سیدھی نہیں ہیں، جیسا کہ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پہلے صفیں سیدھی نہیں ہوتی، لوگ آ رہے ہوتے ہیں وضو کر کے، تو اس میں ان احادیث کو ترجیح دی جائے گی جن میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھے کر لینے کے بعد پھر کیا کہا جاتی تھی، اقامت کہی جاتی تھی، یہی راجح ہے۔ نماز میں کیسے شامل ہوتے ہیں؟ مسبوق، وہ شخص جس کی 1-2 رکعتیں نکل گئی، وہ نماز میں کیسے شامل ہوگا؟ اسی طرح نماز جنازہ میں کیسے شامل ہونا ہے؟ میں اکثر نماز جنازہ کے شروع میں اس کو بیان کرتا ہوں، کیوں؟ نماز جنازہ میں تو ہم یہ غلطی بہت دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ ہونے لگی ہے، کچھ دوست درمیان میں آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسے شامل ہونا ہے، یا وہ ایک طرف کھڑے رہتے ہیں۔ اور میں جو حضرات نے کبھی یہاں نماز جنازہ میں آتے ہیں، میں بہت مرتبہ میں نے بیان کیا ہے، نماز جنازہ میں اگر شریک ہونا ہے، آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو اس کے شریک ہونے کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ آئے ہیں، امام نماز جنازہ شروع کر دی ہے اور امام 2 تکبیریں کہہ چکا ہے۔ کتنی تکبیریں کہہ چکا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں کیا ہیں؟ ضروری ہیں، فرض ہیں۔ اب آپ کی 2 تکبیریں رہ گئی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ آ کے اللہ اکبر نہ کہیں، صف میں کھڑے ہو جائیں، جب امام تیسری کہے آپ اس تیسری کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ میں کیا ہو جائیں؟ شریک ہو جائیں۔ اب امام نے تیسری کہی ہے، آپ کی کون سی ہے؟ پہلی۔ امام نے چوتھی کہی ہے، آپ کی کون سی ہے؟ اس کے بعد امام کیا کرے گا؟ سلام پھیرے گا۔ اب آپ کی 2 تکبیریں رہ گئی ہیں، تکبیر کہنا فرض ہے۔ اب جیسے ہی امام سلام پھیرے، آپ میت کو اٹھانے سے پہلے جلدی جلدی بس 2 مرتبہ کہہ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے آپ کی تکبیریں کتنی ہو گئی؟ اس کے بعد آپ سلام پھیر دیجئے، اس کے بعد کیا کر دیجئے؟ سلام پھیر دیجئے۔ اسی بالکل آسان طریقہ ہے، بغیر کچھ پڑھے سلام پھیر دیجئے، نماز جنازہ میں آپ شریک ہو جائیں گے۔ عام نمازوں میں شریک ہونے کا کیا طریقہ ہے، اس کو بھی ذرا مختصر سا سمجھ لیجئے۔ عام نمازوں میں شریک ہونے کا، مثلا آپ اس وقت آئے ہیں، پہلے ذرا یہ ذہن میں رکھیے کہ جو مسلمان رکوع میں شامل ہو جائے، بھائی کیا جو مسلمان کس میں شامل ہو جائے؟ رکوع میں شامل ہو جائے، اس کو رکعت مل جاتی ہے۔ صحیح احادیث اسی پر ہے، کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ جو مسلمان رکوع میں آئے اس کو رکعت نہیں ملے گی۔ ہاں ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر نے ایک حدیث سے سمجھا ہے نہیں ہے کسی، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی رکوع میں آیا چونکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس حدیث سے سمجھا ہے، لیکن کسی باقی رہا کہ رکوع میں آنے سے ہو جاتی ہے، اس پر 2 دلیلیں لے لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تابعی فرماتے ہیں، میں ان کے ساتھ مسجد میں گیا، یہ سنن بہقی میں بھی ہے، ہماری لائبریری میں سنن بہقی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے کہ ہم رکوع میں پہنچے۔ کب پہنچے؟ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شریک ہو گئے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد جب سلام پھیرا تو میں کھڑا ہونے لگا کہ میری رکعت رہ گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے بٹھا دیا، اور نماز کے بعد مجھے کہا کہ جو مسلمان رکوع میں شامل ہو جائے بھائی اس کو رکعت مل جاتی ہے۔ اور یہی معاملہ تھا حضرت بہت سارے صحابہ، اس پر مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، صحابہ اکرام کا عمل بڑی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کہاں شامل ہوتا؟ رکوع میں شامل ہونے سے اس کو بھائی نماز مل جاتی ہے۔ اب مسبوق نماز میں کیسے شامل ہوگا؟ آج بھی ٹائم ذرا کافی نکل گیا، میں تھوڑا تیز بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ کی 1 رکعت نکلی ہے، آپ آ کے شامل ہوئے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ثنا نہیں پڑھنی۔ اور ایک اور مسئلہ ضمنی طور پر سن لیجئے، اگر ہم پہلی رکعت میں ہی آئے ہیں، امام اللہ اکبر کہہ چکا ہے، ہم نے اگر تو آپ کو اندازہ ہو کہ ابھی امام نے سورہ فاتحہ شروع نہیں کی ہے یا جہری نماز ہے
امام نے الحمدللہ پڑھنا شروع نہیں کیا تو آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلی رکعت میں آئے ہیں، امام سورہ فاتحہ کی قرات شروع کر دی ہے، تو پھر آپ ثنا نہ پڑھیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور بعض احادیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ سورہ فاتحہ میں امام جہاں جہاں سانس لے آپ ثنا کو کیا کر لیں، پورا کر لیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔ مسبوق جو ہے، آپ اس وقت آئے ہیں کہ ایک رکعت گزر چکی ہے، اب آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کیا کے ساتھ شامل ہو جانا ہے امام کے ساتھ۔ اب آپ کو مثلا 4 رکعتیں ہیں، امام کے ساتھ آپ کو کتنی مل رہی ہیں بھائی؟ 3۔ آپ کی نکلی کتنی ہیں؟ 1۔ جب امام سلام پھیرے گا آپ نے عبدہ و رسولہ پر رک جانا ہے آخری قاعدہ میں، لیکن اگر آپ کو بھول لگ گئی، آپ یوم یعقوب الحساب تک چلے گئے تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی کوئی بھی غلطی کر جائے تو سجدہ سہو نہیں آتا۔ اگر گاڑی چلانے پیچھے بیٹھنے والے سوتے رہیں تو ڈرائیور جاگتا رہے، خیر رہتی ہے۔ اگر ڈرائیور سو جائے نقصان پھر ہوتا ہے، اس لیے امام کو بھول لگے تو بھائی سجدہ سہو سارے کرتے ہیں، امام صاحب کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب امام نے سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو جائیے، پھر آپ نے سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے۔ سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے آپ نے نماز کیا کر لینی ہے، مکمل کر لینی ہے۔ آپ کو 2 رکعتیں ملی، آپ اس وقت آئے امام دوسری رکعت کے تحیات میں تھا، اور پچھلے جمعے میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ بھائی یہ غلط کرتے ہو آپ لوگ کہ اگر کچھ رکعتیں نکلی ہوں تو پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب امام اگلی رکعت شروع کرے گا پھر اللہ اکبر کہیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ مسجد میں آئے، امام کو جس حالت میں پائیں، سجدے میں پائیں، اللہ اکبر کہہ کے کیا ہو جائیں، ساتھ شامل ہو جائیں، نماز میں شامل ہو جائیں۔ اب آپ کو 2 رکعتیں ملی ہیں، اب آپ نے پھر آخری قاعدہ میں عبدہ و رسولہ پر رک جانا ہے، امام نے سلام پھیرنی ہے، آپ نے کھڑا ہو جانا ہے۔ آپ نے پہلی رکعت میں وہی سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد والی رکعت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لینی ہے۔ اچھا، اگر آپ کو امام کے ساتھ 3 رکعتیں نہیں ملی، آپ کو کتنی رکعت ملی ہے؟ 1 رکعت ملی ہے، اور آپ کی 3 نکل گئی ہیں۔ اب آپ آئے ہیں، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے، یہ تھوڑی سی مشکل ہے۔ آپ کو 1 رکعت ملی ہے، 3 نکل گئی ہیں، آپ اللہ اکبر کیا کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں، عبدہ و رسولہ پر آپ نے رک جانا ہے، امام نے آخر تک پڑھ کے سلام پھیرنا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کیا ہو جانا، کھڑا ہو جانا۔ اب آپ نے اصل ترتیب کے مطابق ہی چلنا، آپ نے پہلے والی پڑھنی ہے، پہلے والی پڑھنی ہے۔ آپ نے ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ سورت پڑھ لی ہے، اور اس کے بعد آپ التحیات بیٹھیں گے، چونکہ آپ کو امام کے ساتھ کتنی ملی ہیں؟ 1، اور 1 آپ نے اپنی پڑھ لی ہے، تو یہ ایک اعتبار سے دوسری ہے اور قرات کے اعتبار سے پہلی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہوں گے، آپ نے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے۔ اب رکھتے ہیں آپ کی کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی، اب آپ کی 1 باقی ہے، وہ 1 کو آپ نے آخر میں لے جانا ہے، اور آخر میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب آپ کی 4 رکعتیں اس طرح ہو گئیں کہ 1 رکعت جو امام کے ساتھ پڑھی تھی وہ آ گئی شروع میں، اور جو پہلی دوسری تھی وہ آ گئی درمیان میں، اور آپ کی چوتھی چلی گئی کہاں؟ وہ چلی گئی آخر میں۔ اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح بھائی ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا، اس میں افراط و تفریط ہے، بہت افراط و تفریط ہے۔ اس کو تھوڑا سا 1 منٹ ذرا توجہ دے لیجئے۔ ہمارے یہاں ایک ترکی کے پتہ نہیں کس دانشور کا قول میں نے بہت سنا ہے یہاں بھی، کہ جس مسجد میں کے پیچھے بچوں کا شور نہ ہو تو وہ دیکھو، اصل ہم نے ترکی کے دانشور کا قول تو نہیں لینا، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لینا ہے۔ 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی حدیث ہے، نا سمجھ بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ۔ اللہ کے نبی نے بھائی کیا فرمایا؟ نا سمجھ بچوں کو۔ ابو داود شریف میں کتاب الصلاۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد ہے بھائی، نا سمجھ بچوں کو، جن کو نماز مسجد کا کسی چیز کا پتہ نہ ہو، ایسے بچوں کو مسجد میں ہرگز لانا اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ہاں، جو بچے 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے ہیں، جن کو تھوڑا بہت مسجد کا پتہ ہے، ان کو لانا چاہیے۔ ہمارے ہاں ان پر بھی سختی کی جاتی ہے، بھائی ان کو لانا چاہیے۔ وہ تھوڑی بہت ہی مسجد میں اونچ نیچ کریں گے، کوئی بات نہیں، ان کو مسجد سے مانوس کرو، ان کو مسجد میں ضرور لاؤ۔ ان کو مسجد میں کیا کرو، مثلا 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، وہ تھوڑی بہت ہی اونچ نیچ کرے، اس کو گوارا کرنا چاہیے، تاکہ بچے بھائی کس سے مانوس ہوں؟ اللہ کے گھر سے مانوس ہوں، مسجد سے مانوس ہوں۔ ہاں، بچوں کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنا منع ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کی زندگی میں ترتیب کیا ہوتی؟ بڑوں کی صفیں پہلے ہوتی ہیں اور بچوں کی صفیں،
اور اس کے بعد کن کی صفیں ہوتی ہیں؟ عورتوں کی. لہٰذا بچوں کو پیچھے کھڑا کر دینا چاہیے. اگر کوئی بچے بڑوں کی صف میں کھڑا ہو جائیں یہ خلاف ادب ہے، لیکن اس سے نماز میں بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تو نماز نہیں ہوتی. بھائی نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ ادب کے خلاف ہے، افراط و تفریط ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو لاؤ مسجد میں دبا کے کھیلنے جو مرضی کریں، یہ بھی غلط ہے. اور ہمارے ہاں بچوں کو مسجد سے آنے سے سختی سے روکا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اعتدال یہ ہے کہ جو بچے بالکل چھوٹے ہیں 4 سال کے، جس کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ وہ بچے مسجد میں نہ آئیں جو سمجھ رکھتے ہوں. یہ بات تو میں بیان کر چکا ہوں. حضرت حسن والی حدیث لوگ بہت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اٹھا کے نماز پڑھ رہے تھے. بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی چل کر اتنی دور گئے. بھائی اگر میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میرا کوئی 6-7 سال کا بچہ آ جائے، میں وہاں جا کے بچے کو اٹھا لوں تو آپ تو مجھے مسجد سے نکال دو گے. آپ لوگ جو امام صاحب کی چھوٹی سے چھوٹی بات نہیں معاف کرتے، اور بھائی آپ سے معاشرہ مراد ہے؟ ہاں تم لگے ہو چھوڑنے اس امام کی ایسی تیسی. وہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی. اللہ کے نبی، اللہ کی طرف اتنا رجوع تھا. اللہ کے نبی تو نماز میں آگے پیچھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی نماز پڑھاتے پڑھاتے ممبر پر چڑھ گئے تاکہ پیچھے والے سارے میری نماز کا طریقہ دیکھ لیں. اللہ کے نبی چل پھر لیں. اللہ کے نبی سو جائیں تو وضو ٹوٹتا تھا؟ نہیں. چونکہ اللہ کے نبی کی توجہ اور ہمیں تو مچھر کاٹ جائے تو ماشاءاللہ ہماری 4 رکھتے ہیں ڈسکائی میں نہیں رہتی، پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی. اس لیے اس کا تعلق حضور کی خصوصیت سے ہے. اسی طرح بھائی صورتیں پڑھنے میں آگے پیچھے ہو جانا، صورتوں کا آگے پیچھے ہو جانا. مثلا پہلی رکعت میں آپ سے سورہ ناس پڑھ لی گئی ہے، دوسری میں آپ نے کیا پڑھ لی ہے؟ سورہ فلق. راجح قول یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی ترتیب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگوائی گئی ہے. راجح قول یہ ہے، اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور نے وحی کے مطابق یہ راجح قول ہے. جب یہ راجح قول ہے تو پھر قرآن کی صورتوں کی ترتیب کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. لہٰذا ہم نماز اسی طرح پڑھیں گے. مثلا پہلی رکعت میں اگر ہم نے سورہ کافرون پڑھ لی ہے، اب اس سے بعد والی رکعت میں اذا جاء تبت قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، اور اس سے انا اعطینا پڑھ نہیں سکتے چونکہ ترتیب میں انا اعطینا پہلے ہے، قل یا ایھا الکافرون گیا ہے بھائی بعد. جان بوجھ کر تو اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اگر بھولے سے کوئی پڑھ لے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ سجدہ سہو ہے، بلکہ جان بوجھ کے پڑھنے سے بھی سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. اگر بھولے سے صورتیں آگے پیچھے ہو جائیں تو بھائی پھر گناہ بھی نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. صورتوں کی ترتیب کو مد نظر رکھنا چاہیے. کچھ اوقات وہ ہیں جن میں بھائی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ہر مسلمان سمجھتا ہے سورج کے نکلنے کا، سورج کے غروب ہونے کا، زوال کا، ان تین میں نماز بھی جائز نہیں ہے، نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے، سجدہ قرآن اور سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے. ان تین میں اکثر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہوتا ہے، لوگ آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں نماز پڑھنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان ہونے کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ اور کوئی نفل نہیں پڑھا کرتے تھے. اس وقت نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. جب فجر کی نماز پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری مسلم میں 2 ٹوک ارشاد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکل آئے اس وقت تک نماز نہ پڑھو. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے. ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں کہ جب تک سورج نہ نکل آئے اس وقت تک نماز نہ پڑھو. لہٰذا فجر کے 2 فرضوں کے بعد نہ سنت پڑھنی چاہیے نہ نفل نماز پڑھنی چاہیے. حضور نے فرمایا جب سورج نکلے اس وقت کیا کر لو، اس وقت آپ فجر کی سنتیں پڑھ لو، نفل جو پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت پڑھ لیجئے. اسی طرح نماز اور نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کا کیا طریقہ، یہ بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا. عام نماز میں بھائی سلام کا یہ ہے کہ جس وقت امام سلام پھیرے تو امام کے ساتھ ساتھ ہی سلام پھیرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، اور حرم کے ائمہ اس میں جلدی کرتے ہیں. بڑے لوگ ہیں بھائی، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، کرنا ان کو اس طرح نہیں چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ تیزی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگ بعد میں سلام. نہیں، سنت طریقہ یہ ہے امام جب یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
تو مقتدی بھی ساتھ گئے، اور امام مقتدی رک جائیں، جب امام دوسری طرف شروع ہو جائے مقتدی بھی پھر کیا کریں، امام کے ساتھ اسی طرح سلام۔ نماز جنازہ میں سلام کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں 3 طرح کی روایات ہیں، تینوں جائز ہیں، تینوں جائز ہیں۔ آپ اگر نماز جنازہ میں ہیں تو 3 طرح جائز ہے۔ آپ نے چوتھی تکبیر کہی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ پہلے چھوڑ دیے۔ چوتھی تکبیر کے بعد کیا کر دیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام پھیرا ہے دونوں ہاتھ چھوڑ کر، بالکل جائز ہے، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ دوسرا، آپ نے چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے، امام نے بھی نماز جنازہ میں اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ تیسرا طریقہ بھی بالکل جائز ہے کہ جس طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تینوں طریقے جائز ہیں۔ ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیریں اور دونوں ہاتھ باندھ کر کیا کریں، سلام پھیریں، اور جس طرف سلام پھیرا ہے اس وقت طرف والا ہاتھ چھوڑ دیں، اور یہ تینوں بھائی کیا ہیں، تینوں طریقے جائز ہیں۔ میں نے تو اللہ کا فضل تو نہیں، میری زبان سے نکلنے لگا تھا اللہ کے فضل سے، بس میں یوں کہہ دوں شامت اعمال سے میں نے اس پہ لڑائی ہوتے دیکھی ہے، میں نے اس پہ لڑائی ہوتے دیکھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں، بھائی یہ کوئی لڑنے والی باتیں تھوڑی ہیں۔ اسی طرح بھائی سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جب کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی فرض اور واجب کی ادائیگی میں دیر ہو جائے، مثلا آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، آپ سورت پڑھنا بھول گئے، آپ پہلی اتحیات پڑھنا بھول گئے، آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ سجدہ سہو کا افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ پر جائیے، ایک طرف سلام پھیریے، 2 سجدے کیجئے، پھر پوری اتحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سجدہ سہو کیجئے۔ زیادہ احادیث میں یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ وہ بھی احادیث میں ہے، اس کی بھی بالکل گنجائش ہے، اس میں کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کیا کہ عبدہ و رسولہ نہیں، بعض کہتے ہیں یوم یقوم الحساب تک جا کے پھر سلام پھیر کے پھر بیٹھ کے اس کے بعد اتحیات پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں فوراً آخری سلام پھیر دیں، یہ بھی کیا ہے، بالکل جائز ہے۔ دونوں طریقے جائز ہیں، پہلے والا افضل ہے، زیادہ احادیث میں ہے، اور کوشش کرنی چاہیے اسی پر عمل کریں۔ اگر کوئی دوسرے پر عمل کرتا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ ہم سجدہ سہو کرنا چاہتے ہیں، بھول جاتے ہیں، عبدہ و رسولہ پر سجدہ سہو کرنا تھا، ہم یوم یقوم الحساب پر پہنچ گئے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، یوم یقوم الحساب پر پہنچ کر ہم نے سلام بھی پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ اوہ میرے اوپر سجدہ سہو تھا، تو بھائی پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سلام پھیرنے کے بعد بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، 2 سجدے کریں، عبدہ و رسولہ دوبارہ سارا پڑھ کے کیا کر دیں، سلام پھیر دیں، سجدہ سہو کے ہر طرح کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح آج ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو خوشی ملے تو سجدے میں جاتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ کل مجھے کسی نے آج ہی پوچھا تھا کسی نے کہ جی کوئی خوشی ملی، کوئی کامیابی ملی تو سجدے میں پڑ گئے، تو بھائی جائز تو ہے، لیکن میں صحابہ اکرام سے، تابعین سے کہیں بھی اس سجدے کا ثبوت نہیں ہے۔ ان سے ثبوت یہ تھا کہ جہاں نا کہ وہ سجدہ شکر بجا لائے، وہاں 2 رکعت نماز شکرانہ ہے۔ جب بھی کوئی کامیابی خوشی ملی تو وہ خوشی میں کیا کرتے، 2 رکعت نماز، یہ جو 2 رکعت نماز تھے اس کو سجدہ شکر کہا گیا۔ ہمارے یہاں یہ جو ہے سجدے میں جانا، میرے خیال سے اس طریقہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر نیت میں غلطی ہو جائے، بھائی وقت پورا ہو گیا، جلدی 1-2-3 منٹ میں پڑھ دوں، جلدی آپ جس وقت نماز لگے ہیں پڑھنے، مثلا آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں، زبان سے اثر نکل گئی، اثر کی لگے ہیں، زبان سے کیا نکل گیا، ظہر نکل گیا، یا آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی اور زبان سے نکل گئی 2 رکعتیں، آپ نے 2 تھی زبان سے نکل گئی، زبان کی غلطی کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ دل سے ظہر پڑھنا چاہ رہے ہیں، وقت بھی ظہر کا، زبان سے اثر نکل گئی، کوئی حرج والی بات نہیں۔ آپ 2 پڑھنا چاہ رہے ہیں، زبان سے کتنی نکل گئی، 4، تو زبان کی غلطی کا کوئی اعتبار نہیں، نیت اصل کس کی ہے، دل کی۔ اسی طرح تکبیر اولیٰ کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ تکبیر اولیٰ کب تک ہے، اس میں اہل علم کے 4 قول ہیں۔ مجھے دلیل کے اعتبار سے یہ مضبوط لگتا ہے کہ رکوع میں جانے، جس کو پہلی رکعت مل گئی اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا۔ بھائی جس کو پہلی رکعت مل گئی اس کو تکبیر اولیٰ کا، اب پہلی رکعت مل جاتی ہے رکوع سے اٹھنے تک، جو رکوع کے اٹھنے کے بعد آئے ان کو تکبیر اولیٰ کا ثواب نہیں ملے گا۔
میں عرض کرتا ہوں جی، اگر کوئی دعائے قنوت بھول جائے یا دعائے قنوت میں تکبیر کہنا بھول جائے تو بھائی اس پر سجدہ سہو آتا ہے، چونکہ دعائے قنوت واجب ہے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو دعائے قنوت پڑھنے سے رہ جائے تو بھائی اس کو بعد میں کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے۔ قضا نمازیں جو ہیں ایک وقت میں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میرے اوپر 40 نمازیں فجر کی میرے ذمے ہیں، میں 1 گھنٹے میں 80 رکعتیں پڑھ لوں گا، آپ ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ قضا عشاء قضا ہو جائے تو اس میں وتر پڑھنا ضروری ہے، بھائی اس میں کیا ہے؟ وتر پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سجدہ جو ہے بھائی، سجدے میں ہمارے ہاں بہت غلطی ہوتی ہے۔ پاؤں اٹھانا سجدے میں یہ درست نہیں۔ ناک اور میں نے بتایا تھا بھائی کتنی ہڈیاں ہیں؟ دونوں پاؤں کی، ان 8 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اس کی پوری رعایت کرنی چاہیے۔ میں کچھ اور باتیں بھی بیان کرنا چاہتا تھا، چونکہ پچھلا جمعے میں بھی کافی تفصیل آ گئی، تو بھائی یہ موٹو جی امام بخاری نے باب قائم کیا، باب قلنسوہ اور باب عمامہ، دونوں پگڑی باندھنا اور ٹوپی لینا۔ اور ننگے سر کی میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے، ننگے سر نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ اور اہل حدیث کے علماء میں سے بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے صاحب علم تھے، مفتی ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ، ان کا اور میں نے اہل حدیث بڑے بڑے علماء سے خود سامنے بیٹھ کے یہ سنا کہ جی جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے یہاں تو ایک جدید طریقہ آ گیا نا، کہ میں نے یہاں ایک صاحب کو دیکھا بڑی بہترین پگڑی باندھ کر آئے، میں یہاں بیٹھے مطالعہ کر رہا تھا، انہوں نے مجھے دیکھ کے پگڑی چوک کے اور ماری اور وضو کر کے ننگے سر نماز پڑھی، اور بعد میں پھر مجھے چھیڑنے بھی آ گئے۔ میرا مزاج آپ کو پتہ ہے چھیڑنے کا نہیں ہے، تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ مولوی صاحب ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے؟ میں کہا جی میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، میں تو ماڑا آدمی ہوں۔ کہنے لگا جی فلاں صحابی نے ننگے سر نماز پڑھی تھی۔ میں نے کہا جی بھائی اس نے اب مجھے چٹکی کاٹی ہے تو بھائی مجھے تو پھر اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ میں نے کہا آپ کو حدیث صرف ننگے سر والی نہیں پیش کرنی، آپ کو حدیث پوری پیش کرنی ہے کہ صحابی آئے، سر پر پگڑی تھی، پگڑی چوک کے ادھر ماری اور وضو کر کے نماز پڑھی، پورا عمل دکھانا ہے، آدھا نہ دکھائیں، آدھا نہ دکھائیں۔ ایک ہے کہ کمزوری سے مسلمان ننگا سر نماز پڑھ لے۔ امام بخاری نے ٹوپی کا بھی باب قلنسوہ صحیح بخاری میں، آپ ٹوپی سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پگڑی سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی عبادات میں اختلافات ہوتے ہیں، میری کسی مسئلے کو کسی فرقہ وریت کے دائرے میں آپ نے نہیں لینا۔ آپ کو پتہ ہے ہم اس مزاج کے نہیں ہیں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اگر آپ کو اس کے الٹ کہیں دلیل آپ کے پاس ہے، آپ کھلے دل سے اس پر کیا کیجئے؟ عمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح۔ نماز جنازہ میں وضو ضروری ہے، تمام احکام نماز جنازہ میں نماز والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 وقتوں میں نہیں پڑھی جا سکتی نمازیں۔ ہمارے یہاں جو عموماً آج کل یہ ماحول بن گیا کہ بغیر وضو کے پڑھ لیتے ہیں، بعض علماء نے بغیر وضو کے نماز میں شامل ہونے کو کفر لکھا ہے، اتنا سخت ہے جی۔